کیا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں 12 ربیع الاول نہیں گزرا؟ ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، لیکن کوئی جشن نہیں، کوئی عید میلاد النبی نہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا امیر المومنین حضرت عمر کے زمانے میں بھی 12 ربیع الاول کتنا مرتبہ آیا، ایک مرتبہ بھی کوئی جشن نہیں، کوئی عید نہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا، تاریخ آئی، ساری چیزیں آئی، کوئی جشن نہیں، کوئی جو طریقے سے خرافات نہیں ہے۔ حضرت حسن حسین اپنے نانا کے پیدائش کے موقع پر اسے خوشی نہیں مناتے، انہیں شوق نہیں تھا، لیکن کوئی خوشی نہیں، کوئی اس طریقے سے جشن نہیں منایا گیا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آئیے تابعین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، یہ تمام کے تمام وہ بزرگ ہیں، وہ تمام ہستیاں ہیں جنہوں نے کوئی جو ہے عید میلاد النبی نہیں، کوئی جشن نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، ہر آنے والا سال کے اندر اتنے خرافات ہو رہے ہیں، اللہ کی حفاظت ہو۔ فجر کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ اسی وجہ جا کر کے ان سے نبی سے محبت ہے۔ آج تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، تجھے نبی سے اب کا محبت ہے۔ آج تم نے گالی کتنا دی ہے، تمہیں نبی سے محبت ہے۔ آج تم نے گٹکا کتنا کھایا ہے، تو نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہو۔ سگریٹ تم نے کتنا پیا ہے، نبی سے تم نے محبت کا اظہار کرتے ہو۔ نشہ والی چیزوں کو تم نے استعمال آج کتنا کیا ہے، تو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو نے ماں باپ کے دل کو چھلنی تم نے کیا ہے، نبی سے محبت میں چلے ہو جلوس میں، بتاؤ ذرا صحیح، تو نے ماں کے دل کو تکلیف پہنچایا ہے، تو نے اپنے باپ کو تکلیف پہنچا کر کے جلوس میں نکلا ہے اور کہتا یہ ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، نبی سے عشق ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں چلے گی۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل ان كان آباؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس بابرکت مہینے میں سید الاولین سید الآخرین، رونق کائنات، خلاصہ کائنات، دبدبہ کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ مبارک بابرکت مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا۔ جس دور سے انسان گزر رہا تھا وہ عجیب و غریب دور تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور ہر طرف کفر شرک کے پوری انتہا پر تھی۔ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ہر آدمی خوش ہے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ نہیں ہے جو طریقہ آج کے دور میں لوگوں نے اپنا لیا ہے۔ محبت نبی سے ہر ایک انسان کو ہے۔ جس کو نبی سے محبت نہیں، جس کو نبی سے محبت اور پیار نہیں، وہ اس کائنات کا بدترین انسان ہوگا۔ تو یہ الزام لگانا کہ نبی سے محبت نہیں ہے، نبی کی سیرت کو، نبی کے کردار کو یہ لوگ اپناتے نہیں ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے
نبی کی ولادت باسعادت سے پوری انسانیت کو خوشی محسوس ہوئی ہے. دنیا کا ہر کونے کا جائزہ لیجئے، ہر آدمی خوشی محسوس کرتا ہے اور کر رہا ہے، لیکن وہ انداز اپنانا، وہ طریقہ اپنانا جس طریقے کی شریعت میں کوئی دور تک بھی رواج نہیں ہے، اس طریقے کو اپنانا صحیح نہیں ہے. آج ہر طرف یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ نبی کے نام پر جلوس، نبی کے نام پر نہ جانے کتنے خرافات کیے جا رہے ہیں. یا جس کو نبی سے محبت ہوگی تو اسے ان سب چیزوں کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کے پیغام کو اپنانا، نبی کی تعلیمات کو اپنانا، نبی کے اخلاق کو اپنانا، نبی کے فرمودات کو اپنانا، نبی کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، اصل نبی سے محبت یہ ہے. اور آپ کی آمد کے بعد سے ہی دنیا کے اندر انقلاب آ گیا، دنیا بدل گئی. بیوہ کو انتظار تھا ایک ایسا انسان جو بیوہ کے حقوق کو بیان کرے، یتیموں کو انتظار تھا ایک ایسا نبی کا جو یتیموں کے حقوق کو بیان کرے. اسی طریقے سے پڑوسی اور رشتہ داروں کو یہ انتظار تھا کہ ایک ایسا نبی آئے جو ہمارے لیے تمام حقوق کو بیان کرے. والدین انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا نبی اور رسول آئے جو والدین کے حقوق کو بیان کرے. اسی طریقے سے ٹیچر اور استاذ انتظار کر رہے تھے ایک ایسا نبی کا جو معلم، اور جو معلم کی جو فضیلت ہے، استاد کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کو بیان کرے. تو کرم یہ ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور پھر ہر ایک کے حقوق کو بیان کر دیا گیا. بوڑھے کے ساتھ معاملات کیسے کرنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے. ہر آدمی کے الگ الگ حقوق بیان کر دیے گئے. ماں کی فضیلت بیان کر دی گئی، بیوی کی فضیلت بیان کر دی گئی، بہنوں کی فضیلت، بیٹیوں کی فضیلت بیان کر دی گئی. وراثت میں بیٹیوں کا حق نہیں دیا جاتا تھا، قرآن میں اور حضور کی سیرت میں، حضور کی تعلیمات میں بیان کر دیا گیا. اسی طریقے سے تمام وہ معاملات جو پہلے نہیں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ہر ایک چیز کو بیان کر دیا اپنے امت کے سامنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا. دن کون سا تھا؟ دن پیر کا تھا. اتنی بات پر ہر ایک کو اتفاق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا. دن کون سا تھا؟ دن پیر کا تھا. ولادت بھی اور وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے، لیکن وہ تاریخ میں اختلاف ہے. حضور دنیا میں آئے ہیں، وہ تاریخ کون سی تھی؟ وہ کون سی تاریخ تھی؟ ربیع الاول کے کون سی تاریخ میں حضور دنیا میں تشریف لائے؟ 12 ربیع الاول یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی ہے. بہت بڑے عالم، مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، صحیح ترین کتاب، اس کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمت اللہ علیہ ہے. انہوں نے یہ بات لکھی ہے شرح منہاج کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. 6 اقوال ہے، 6 تاریخ اس کے اندر لکھی گئی ہے. نمبر 1 ربیع الاول، نمبر 2 ربیع الاول، نمبر 3 8 ربیع الاول، نمبر 4 9 ربیع الاول، نمبر 5 12 ربیع الاول، اور نمبر 6 18 ربیع الاول. یہ 6 باتیں لکھی ہوئی ہے. کوئی ایک یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا ہے کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے. یہ 6 باتیں لکھی ہوئی ہے. 1 ربیع الاول، 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 18 ربیع الاول. یہ کوئی عام انسان لکھنے والا نہیں، مسلم شریف کی معتبر کتاب
جس کو ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو پڑھے بغیر انسان عالم نہیں بنتا۔ اس کتاب کے شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضور کی ولادت کو یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، ایک تاریخ کو لے کر کے اسی دن سارے خرافات کرنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے، کہاں تک یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو حضور کی ولادت میں اتنے اختلاف ہے، لیکن بات وہیں پہنچتی ہے یقینی طور پر کسی ایک تاریخ کو انسان نہیں لے سکتا ہے۔ شروع سے اختلاف آ رہا ہے، تابعین کے دور سے اختلاف آ رہا ہے، تو آج کے دور والے کیسے متعین کر سکتا ہے؟ یقینی طور پر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور کی ولادت یقینی طور پر 12 ربیع الاول ہے؟ دنیا کے اندر کوئی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس اختلافات کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے جو تابعین سے لے کر کے آج تک لوگوں نے مختلف اندازوں سے یہ بات لکھی ہے؟ ولادت کی یہ بات ہوگی، وفات کی بات لیجئے، حضور کی وفات کس تاریخ کو ہے؟ تو پھر اسی بات میں تہذیب الاسماء عربی کتاب ہے، اس کے بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، حضور کی وفات 1 ربیع الاول، حضور کی وفات 2 ربیع الاول ہے، اور بعض نے 12 ربیع الاول کو بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ تر 1 اور 2 والی بات کو مصنف نے مورخین نے یہ بات لکھی ہے۔ حضور کی وفات بھی 1 کو ہے یا 2 کو ہے، 12 کو نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا دونوں کے اندر اختلاف ہے۔ حضور کی آمد کی تاریخ میں بھی، حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے میں بھی اختلاف ہے کہ سوچ تو اس بات پر ہے کسی ایک جو ہے تاریخ کو لے کر کے حضور کے ولادت کا جشن منانا، تہوار منانا۔ ارے شریعت نے اجازت دی ہے، حضور نے بتایا ہے کہ میری ولادت ہوئی ہے، تم جشن مناؤ، تہوار مناؤ۔ عید شریعت میں 2 ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ تیسری عید کس نے ایجاد کیا ہے؟ کیا صحابہ سے بڑا عاشق کوئی اس روئے زمین میں گزرا ہے؟ ابو بکر سے بڑا عاشق اس روئے زمین میں کوئی گزرا ہے؟ کیا حضرت عمر سے بڑا عاشق رسول اس کائنات میں کوئی گزرا ہے؟ کیا حضرت عثمان غنی سے بڑا عاشق رسول کوئی گزرا ہے؟ کیا علی مرتضیٰ سے بڑا عاشق کوئی اس روئے زمین میں گزرا ہے؟ کیا سیدنا حضرت حسین، حضرت حسن سے بڑا کوئی عاشق رسول اس دنیا سے گزرے ہیں؟ کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑا عاشق رسول کوئی گزرے ہیں؟ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے بڑا عاشق رسول اس روئے زمین میں کوئی گزرا ہے؟ نہیں گزرا ہے۔ کسی نے جشن نہیں منایا، کسی نے اس کو تہوار نہیں سمجھا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ یہ عجیب طریقے سے دین میں نئی بات کا ایجاد کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر بناوٹ سجاوٹ کے ساتھ اسے منایا جاتا ہے۔ ہر آنے والا سال کے اندر اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اگر اس سال تھوڑی ہلکی بھلکی ٹھیک ٹھاک ہے، آئندہ سال اس کے اندر اور جو ہے تمام چیزوں کو بڑھا کر کے منایا جاتا ہے، پھر اگلا سال پھر اس سے بھی زیادہ خرافات کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے بھائی؟ یہ کس نے تمہیں تعلیمات دی ہے؟ یہ کس نے تمہیں بتایا ہے کہ حضور کی ولادت پر ایسی چیزیں کرنی چاہیے؟ محبت نبی سے ہے مانتے ہیں، لیکن نبی سے محبت کا انداز یہ نہیں ہے۔ حضور سے محبت سب کو ہے، لیکن محبت کے انداز کیسی ہے؟ محبوب کیا چاہتا ہے؟ حضور کا منشا کیا ہے؟ حضور کیا چاہتے ہیں؟ حضور سے محبت سب کو ہے، لیکن حضور کا منشا یہ نہیں ہے جو آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ ہاں، منشا الگ الگ ہے۔ ماں سے محبت ہے، لیکن ماں سے محبت کا منشا الگ ہے۔ بیوی سے محبت ہے، بیوی سے محبت کا منشا الگ ہے۔ بیٹی سے محبت ہے، بیٹی سے محبت منشا الگ ہے۔ بہن ہے، بہن سے ہر آدمی کو محبت ہے، لیکن منشا ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ جو بیوی کے ساتھ محبت ہے وہ ماں کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی ہے، جو ماں کے ساتھ انسان کو محبت ہے وہ بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ محبت سب کو ہے، لیکن انداز الگ الگ ہے۔ نبی سے محبت سارے کائنات کو ہے۔ اس روئے زمین میں بسنے والے تمام انسانوں کو نبی سے محبت ہے، لیکن محبت کا انداز وہ نہیں ہے جس کو آج کا مسلمانوں نے اپنایا ہے۔ نبی سے محبت ہے تو پھر اپنانا پڑے گا نبی کی تعلیمات کو۔ نبی سے محبت ہے تو پھر اپنانا پڑے گا نبی کی سیرت کو۔ نبی سے محبت ہے تو پھر اپنانا پڑے گا نبی کے اخلاق کو، نبی کے کردار کو۔ ہاں، میں بتاتا ہوں نبی سے محبت کا انداز صحابہ کرام کو کیسے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلا خلیفہ ہے۔ اس روئے زمین میں انبیاء کے بعد
अंबिया के बाद सबसे बड़ी फजीलत अगर किसी को है तो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, जो हर आन हर लम्हा हर जगह पर नबी से मोहब्बत का अंदाजे पेश किए हैं। उनके बारे में बात लिखी है, जब उन्होंने ईमान लाए, इस्लाम कबूल किया, हुजूर से फरमाया कि मैं चाहता ये हूं मैं अपने इस्लाम का इजहार करूं, अपने ईमान का इजहार करूं, खुल्लम खुल्ला लोगों से बता दूं कि मैंने ईमान ले आया हूं, कलिमा पढ़ लिया हूं। हुजूर ने फरमाया कि अभी इस्लाम की शुरुआत है, अभी ये कुफार ये मुशरिकीन नहीं चाहते हैं कि ईमान और इस्लाम का जो है दौर दौरा हो और हर तरफ इस्लाम का बोलबाला हो। अभी इसका इजहार करने का वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तो खुद जो है इसका इजहार हो जाएगा। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया आपने कि लोगों सुनो कुफारो, सुनो मुशरिकीन, मैंने आज मोहम्मद का कलिमा पढ़ लिया है और मैं आज से ईमान कबूल कर लिया हूं। फिर क्या था? फिर वही मुशरिकीन और कुफार ने सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना मारा, लहू लुहान का जिस्म हो गया, पूरे जिस्म से खून बहने लगा। मालूम हुआ सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबीले वालों को कि मेरे एक आदमी को लोगों ने मारा है। वो तमाम के तमाम आए और आकर के ये बात कही कि तुम लोगों ने अबू बकर सिद्दीक को क्यों मारा है? इन्होंने मोहम्मद का कलिमा पढ़ लिया है। बहरे कैफ जब ये बेहोश हो गए, होश में आए, जब होश आया उन्होंने ये बात सबसे पहले कही, ये बताओ मोहम्मद कैसे हैं? मोहम्मद को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची है? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ठीक है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची है। इसकी मां ने कहा कि बेटा खाना खा लो, पानी पी लो। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मां मैं उस वक्त तक एक लुकमा भी नहीं खा सकता हूं, पानी का एक घोट भी नहीं पी सकता हूं, जब तक कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आंखों से मैं ना देख लूं। चुनांचे वही मां है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पूरा जिस्म लहू लुहान है, इस काबिल नहीं है कि वो चला जाए। लेकिन जब रात का वक्त हुआ, जो सन्नाटा हुआ, लोग अपने घरों में हुए, तो फिर उनकी मां एक और औरत के सहारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, इस वक्त अल्लाह के नबी ज़ैद बिन अरकम के घर दारे अरकम में तशरीफ फरमा थे। चुनांचे दरवाजा खटखटाया गया, हुजूर ने पूछा कौन है? जवाब मिला अबू बकर सिद्दीक है। चुनांचे दरवाजा खोला, देखा अल्लाह के नबी ने कि रात में आने की जरूरत क्या थी। उन्होंने कह दिया कि जब तक कि मैं आपको ना देख लूं मुझे सुकून नहीं मिल सकता है, मुझे चैन नहीं मिल सकता है, मेरी जिंदगी में इत्मीनान नहीं आ सकता है। चुनांचे फिर उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। ये मोहब्बत थी नबी से, ये प्यार था नबी से। लेकिन फिर वही नबी से मोहब्बत का अंदाजा इस तरीके से हुआ, नबी ने कहा मुझे माल की जरूरत है, मुझे चंदे की जरूरत है, गज़वे तबूक में बहुत दूर जानी है, लड़ने के लिए चंदे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर का सारा माल ला करके नबी के कदमों में रख दिया। जब मोहब्बत नबी से हुई है, जब प्यार नबी से हुआ है, तो फिर हर मौके पर नबी के साथ दिया है और हर मौके पर इस्लाम के लिए, ईमान के लिए और इस्लाम की नशरियात के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुर्बानी सबसे ज्यादा रहा है। ये नबी से मोहब्बत होती है। नबी से मोहब्बत तो है, लेकिन नबी के तकाजे पर अमल नहीं है। नबी से मोहब्बत के तरीके क्या होने चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों को छोड़ करके इंसान उन सब चीजों को अपना रहा है जिससे इस्लाम मना करता है, शरीयत मना करती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी से मोहब्बत कैसी थी? एक वाकया है, तफसीर में भी कुरान करीम की आयत के सिलसिले में तफसीर में ये बात लिखी हुई है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि एक यहूदी था, एक मुनाफिक था। मुनाफिक कहते हैं जबान से ईमान का इजहार करना, लेकिन दिल के अंदर ईमान नहीं होता है, लेकिन बज़ाहिर वो अपने आप को मुसलमान होने का दावा पेश करता है, मुसलमान अपने आप को कहता है, इसे मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक और यहूदी में लड़ाई हो गई, वो जमीन के बारे में। मुनाफिक कहता है ये जमीन मेरी है और यहूदी कहता है ये जमीन मेरी है। दोनों में लड़ाई हुई है। दोनों मुकद्दमात को लेकर के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और दोनों ने अपने अपने मामलात पेश किए। सैयदुल कौनैन सैयदुल सकलैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि वो जमीन यहूदी की है। आपने तहकीकात करके वो जमीन यहूदी के था, यहूदियों के बारे में आपने फैसला कर दिया। मुनाफिक बहुत गुस्सा हुआ कि ये हमारे हक में फैसला नहीं हुआ। जो ही वो हुजूर के फैसले से बाहर निकला
اور اس نے یہ کہا کہ حضور تو فیصلہ کر دی ہیں، لیکن چلو ایک مرتبہ عمر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے ان سے فیصلہ کرتے ہیں، شاید کہ میرے بارے میں فیصلہ ہو جائے۔ یہودی اور منافق دونوں کے دونوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ جو ہی گھر پہنچا، اور یہودی لوگ پہلے بھی اور آج بھی بہت چلاک ہوتے ہیں، اس نے جاتے ہی حضرت عمر سے یہ بات کہہ دی، امیر المومنین فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کے محبوب آپ کے آقا نے فیصلہ کر دیا ہے میرے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن میں نہیں مانتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا تم دونوں یہیں رہو، میں اندر سے آتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین اندر گئے، اندر سے تلوار لے کر کے آئے، تلوار لانے کے بعد اس منافق کا سر قلم کر دیا اور یہ بات کہی کہ نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس کا علاج اس کا حل یہی ہے۔ پورا شور برپا ہو گیا، پورا ہنگامہ برپا ہو گیا، ارے عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، کیونکہ بظاہر وہ مسلمان تھا لیکن منافق تھا۔ پورا شور برپا ہو گیا، یہ بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، ارے آپ کے ساتھی نے، آپ کے جو عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، آپ نے کچھ نہیں بولا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کر کے نازل ہوئے اور اعلان ہو گیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اعلان ہو گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ مردود تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مومن کامل اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نبی سے محبت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ محبت کہ جو جب ایک مرتبہ نبی نے فیصلہ کر دیا ہے تو کسی مجال ہے کہ جو میرے آقا کے فیصلے کا انکار کر دے۔ یہ محبت کا اندازہ یہ تھا۔ آج آپ معاشرے کا جائزہ لیجئے، کیا فیصلہ ہو رہا ہے اور کس کے بارے میں کیا صحیح کیا غلط۔ ہاں، جس نے چائے پلا دی فیصلہ اس کے بارے میں ہوگا، جس نے پان کھلا دیا فیصلہ اس کے بارے میں ہو گیا۔ کوئی اگر مضبوط قسم کا آدمی ہے مالدار فیصلہ اس کے بارے میں ہوگا، اگر غریب آدمی ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوگا چاہے وہ حق پر ہے۔ کیا یہ نبی کی سیرت ہے؟ کیا یہ نبی کا اخلاق ہے؟ کیا یہ جو نبی کے اسوہ حسنہ ہے؟ نہیں میرے بھائی، ربیع الاول کا مہینہ میں نبی سے محبت کے اندازے الگ الگ ہے۔ نبی سے محبت ساری کائنات کو ہے اور محبت ہونی بھی چاہیے۔ ہر آدمی خوشی محسوس کر رہا ہے لیکن خوشی منانے کا وہ طریقہ نہیں ہے جس کو آج کے مسلمان لوگوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے، فیشن کے طور پر سمجھتا ہے، اپنے اسٹیٹس میں لگاتا ہے میلاد النبی، تیرے باپ کا یہ میلاد النبی ہے۔ ارے نبی کے دور میں نبی نے یہ بات کہی ہے کہ تم ولادت کے موقع پر خوشی مناؤ۔ کیا ابو بکر صدیق کے دور میں 12 ربیع الاول نہیں آیا؟ کیا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں 12 ربیع الاول نہیں گزرا؟ ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، لیکن کوئی جشن نہیں، کوئی عید میلاد النبی نہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا امیر المومنین حضرت عمر کے زمانے میں بھی 12 ربیع الاول کتنا مرتبہ آیا، ایک مرتبہ بھی کوئی جشن نہیں، کوئی عید نہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا، تاریخ آئی، ساری چیزیں آئی، کوئی جشن نہیں، کوئی جیسے خرافات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن حسین اپنے نانا کے پیدائش کے موقع پر اسے خوشی نہیں مناتے، انہیں شوق نہیں تھا، لیکن کوئی خوشی نہیں، کوئی اس طریقے سے جشن نہیں منایا گیا۔ ہاں اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آئیے تابعین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام وہ بزرگ ہیں، وہ تمام ہستیاں ہیں جنہوں نے کوئی جو ہے عید میلاد النبی نہیں، کوئی جشن نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، ہر آنے والا سال کے اندر اتنے خرافات ہو رہے ہیں، اللہ کی حفاظت ہو، اتنے خرافات ہو رہے ہیں جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر انسان کو خوشی ہے نبی کے تعلیمات کو تو اپناؤ، نبی کے ہدایت کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ ہاں اگر یہ بات پوچھ لی جائے جتنے لوگ آج شریک ہوئے ہیں یا ہوں گے، بدر کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھی ہے، اسی وجہ جا کر کے ان سے نبی سے محبت ہے۔ آج تم نے بدر کی نماز پڑھی ہے، تجھے نبی سے اب کا محبت ہے۔ آج تم نے گالی کتنا دی ہے، ارے تمہیں نبی سے محبت ہے۔ آج تم نے گٹکا کتنا کھایا ہے،
जो नबी से मोहब्बत का इजहार करते हो, सिगरेट तुमने कितना पिया है, नबी से तुमने मोहब्बत का इजहार करते हो, नशा वाली चीजों को तुमने इस्तेमाल आज कितना किया है, तो नबी से मोहब्बत का दावा करते हो, तुमने माँ बाप के दिल को छलनी तुमने किया है, नबी से मोहब्बत में चले हो जुलूस में, बताओ जरा सही, तुमने माँ के दिल को तकलीफ पहुंचाया है, तुमने अपने बाप को तकलीफ पहुंचा करके जुलूस में निकला है और कहता यह है कि मुझे नबी से मोहब्बत है, नबी से इश्क है। ये सारी चीजें नहीं चलेगी। नबी के अदाओं को, नबी के तमाम उन चीजों को अपनाने की जरूरत है। तालीमात को, तालीमात आपकी क्या थी, पैगामात आपके क्या थे, आपने दुनिया में आए हैं, आने का मकसद क्या था, आप आए हैं तो आपने आने के बाद लोगों को क्या बताया है, लोगों को क्या तालीमात दी है, इन तमाम चीजों को अपनाने की जरूरत है। यह है रबीउल अव्वल का महीना। और अजीब बात है, इसी महीने में वफात भी है, इसी महीने में विलादत भी है। ये दोनों के दोनों एक ही महीना में क्यों हुआ? बाकी हिकमत को परवरदिगार आलम ही बेहतर जानते हैं, लेकिन जो उलमा ने जो बात लिखी है अपने इल्म के मुताबिक, तहकीकात के मुताबिक, ये दोनों के दोनों इसी महीने में क्यों हुआ? वफात भी इसी में, विलादत भी इसी महीने में। वजह इसकी ये है कि जब आदमी की विलादत होती है, आदमी को खुशी महसूस होती है, आदमी बहुत खुश होता है, तो फिर इसी महीने में जो है वफात भी हो गई है। तो देखो कि विलादत की खुशी में इतना मस्त ना हो जाओ कि नबी की खुशी में कि तुम नबी के वफात को भूल जाओ, नबी के वफात में इतना दुगुन ना हो जाओ कि नबी की विलादत को भूल जाओ। दोनों एक एतदाल में रखना है, ना ज्यादा खुशी मनाना है, ना गमगीन करना है, अपने आप को मातम मनाना है, कुछ भी नहीं, एक मोतदिल रहना है, एक जो है मुतवस्सित दर्जे में रह करके जिंदगी बसर करना है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, कुरान की ये आयत कहती है कि हमने तुम्हें मोतदिल बनाया है, मोतदिल उम्मत, दरमियानी उम्मत बनाया है। हुजूर की विलादत को सामने रख करके इतनी खुशी में ना घूमने लगो कि नबी के वफात को भूल जाओ, नबी के वफात में इतना मातम ना करने लगो कि नबी की विलादत को भूल जाओ। इसलिए दोनों के दोनों इसी महीने में रखा गया है। लेकिन इतनी बात यह है, अगर नबी से मोहब्बत से कुछ करना चाहे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दरूद पढ़ ले, तो नेक काम कर ले। लेकिन कोई इस मौके पर खास इबादत नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल आ गया है तो जो फला फला नमाज पढ़ ले, फला फला चीजें कर ले। शरीयत में कोई इस तरीके से नहीं है, बल्कि इंसान जो चाहे नेक अमल करना चाहे वो कर सकता है। हुजूर की निस्बत से दरूद पाक है, कुरान की तिलावत जो भी चाहे नेक अमल करना चाहे शरीयत इसकी इजाजत देती है। लेकिन मन घरत अपने तरफ से कोई खास इबादत नहीं जो है अपनाना चाहिए, और इस दिन के अंदर नई नई बातों से बचना चाहिए। ये चंद एक बातें थी रबीउल अव्वल के हवाले से, और ये पूरी तहकीकात मैंने आपके सामने रखा कि हुजूर की विलादत 12 रबीउल अव्वल नहीं है, हुजूर की विलादत 1 रबीउल अव्वल, हुजूर की विलादत 2 रबीउल अव्वल, हुजूर की विलादत 8 रबीउल अव्वल, हुजूर की विलादत 9 रबीउल अव्वल, हुजूर की विलादत 12 रबीउल अव्वल, हुजूर की विलादत 18 रबीउल अव्वल। ये 6 कौल का लिखा है। हमें मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है मुस्लिम शरीफ, उनकी जो है लिखने वाले इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब के अंदर तहज़ीबुल अस्मा अरबी किताब में है, उन्होंने ये 6 अक़वाल लिखी है। इसलिए किसी एक बात को यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि 12 रबीउल अव्वल ही हुजूर की विलादत है। जब एक मुतय्यन नहीं है तो एक दिन को पकड़ लेना, बाकी को छोड़ देना, ये सही नहीं है। दुआ है परवरदिगार आलम से अल्लाह ताला हमें और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपके अखलाक और आपके किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।